اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب صلح کے آج آخری درس میں ہے۔ آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ ایک جانور پر سامان میرا رکھا ہوا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی مثالیں ہیں۔ آج کل کے زمانے کی ایک گاڑی پہ سامان میرا رکھا ہوا ہے، ڈرائیورنگ آپ کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میری ہے گاڑی، میں کہتا نہیں میری ہے۔ یا ایک گدھے گھوڑے پہ سامان میرا رکھا ہوا ہے لیکن اس پر کنٹرول آپ کا ہے، مثلا رسی آپ نے پکڑی ہوئی ہے، تو اب یہ جانور، یہ گاڑی کس کو ملنی چاہیے؟ فرماتے ہیں جس کا اس میں سامان ہے اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس کا مکمل اس پر کنٹرول ہے۔ اور کتاب دروس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ راکب کو، لابس ثوب کو اور اس سامان والے کو جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے جناب جو ہے کسی کمرے میں، تو ایک نیچے والا شخص ہے، اس نے اوپر کمرہ بنایا ہوا تھا یا بنا ہوا تھا، اب بنایا بھی نہیں کہتے ہیں خوب، لیکن اس کا دروازہ کسی اور کے گھر کی طرف کھلتا تھا، اور وہ دوسرا کہتا ہے یہ اوپر والا کمرہ میرا ہے، نیچے والا شخص کہتا ہے یہ کمرہ میرا ہے، تو یہاں پر بھی بیت والے کو ہم ترجیح دیں گے، نیچے والے کو ہم ترجیح دیں گے، کیونکہ وہ اور شخص آ کے اس کے گھر کے اوپر کیسے گھر بنا سکتا ہے۔ خوب، اس کے بعد چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر گھر کے ساتھ کوئی دیوار بنی ہوئی ہے، خوب، اور وہ دیوار جو ہے کہ متصل نہیں ہے کسی بھی بلڈنگ کے ساتھ، اب وہ شخص کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ میری ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ متصل نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پر دونوں کو کہیں گے کہ قسم اٹھاؤ، جو قسم اٹھائے گا اس کو دے دیں گے۔ اگر دونوں قسم اٹھاتے ہیں تو دونوں مشترک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ دیوار ایسے کہ ایک کے گھر کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، یعنی اس کی جو چنائی کی گئی ہے، جو اینٹیں بنے گئے وہ اس کے گھر کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ جب اس کا گھر بنا تھا تو اس وقت یہ دیوار بھی بنی تھی، تو یہ دیوار اسی کو ہو جائے گی۔ اچھا، اگر اس دیوار پر ایک شخص کے جو ہے چھت کی لکڑیاں رکھی ہیں، آج کل تو ہم لوہے کے گارڈر وغیرہ ڈالتے ہیں، پرانے زمانے میں تو لمبی ساری لکڑیاں ہوتی تھیں جو گھر کے بیچ میں رکھی جاتی تھی چھت میں، پھر اس کے سائڈوں پہ ہلکی ہلکی باریک باریک لکڑیاں رکھی جاتی تھیں، جیسے آج کل جو ہے کیا ہے جناب یہ لوہے کی چھت بناتے ہیں، جس کو میرے خیال میں ہم تو گارڈر اور ٹیئر بولتے ہیں، اس قسم کی وہ اس کی اضافی چیزیں اس پر رکھی ہوئی ہیں، یا اس دیوار پر کوئی تخت نما ایک چیز بنی ہوئی، جیسے ہم مولوی کتاب رکھتے ہیں، لوگ اس میں برتن وغیرہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ نشانیاں دلیل ہیں کہ یہ دیوار اسی شخص کی ہے، یا یہ اس قسم کا دلیل نہیں بن سکتی ہیں؟ تو ابھی ہم جناب چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَيُرَجَّهُ صَاحِبُ الْحِمْلِ، حمل نہیں پڑھنا، حمل، حمل یعنی بوجھ، وزن۔ خوب، ترجیح دی جائے گی اس شخص کو جس کا سامان لدا ہوا ہے کسی جانور پر، فی الدعوی البہیمۃ، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جانور میرا ہے۔ کون سا جانور؟ الحاملۃ، جو وزن کو اٹھائے ہوئے ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا يَدٌ أَيْضًا، اگرچہ دوسرے کا بھی اس جانور پر کیا ہے؟ قبضہ ہے۔ بھی کا مطلب کیا ہے؟ سامان والے کا تو ہے ہی، دوسرے کا بھی ہے۔ کیسے؟ بے قبض زمام، اس نے مثلا اس کی جو ہے کیا ہے زمام، یعنی وہ رسی پکڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے اس کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ خوب، ورنہ ہی، یا مثلا رسی نہیں ہے، اس جانور کے پیچھے چل رہا ہے اور ڈنڈی کے ساتھ اس کو ادھر ادھر جو ہے کیا لے جا رہا ہے۔ لدلالۃ الحمل علی کمال استیلاء مالکہ، اس لیے کہ یہ حمل دلالت کرتا ہے کہ اس حمل کے مالک کا مکمل کنٹرول ہے علیہ، اس بہیمہ پر۔ فیرجہ، تو نتیجے میں ہم صاحب حمل کو ترجیح دیں گے۔ اب مولویوں والا اعتراض کریں ہم کا ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو بھائی پھر ترجیح دی جائے گی صاحب حمل کو۔ وفی الدروس، اور کتاب دروس میں مصنف صاحب نے سوا، مساوی کیا ہے
राकिब को, लाबिस सौब को और साहिब हिमल को किस बात में? फिल हिक्म, यानी इनको तरजीह, फिल हुक्म इनको तरजीह दी जाएगी। वह हसनुन, फरमाते हैं कि ये बात दुरुस्त वाली अच्छी है। वकज़ा युरज्जहो, और इसी तरीके से तरजीह दी जाएगी खूब जनाब किसको? साहिबुल बैत, नीचे के कमरे के मालिक को, किस बात में? फिर दावल गुरफते, जब वो दावा करता है कि मेरे कमरे के ऊपर जो कमरा बना हुआ है, अलकाइनत, वो गुरफा जो मौजूद है, अलैहि उस बैत पर हो, वह इनकान बाबुहा, अगरचे उस गुरफा का दरवाज़ा मफ्तूहन, वो खुलता है, इलल मुद्दइल आखर, उस दूसरे मुद्दई की तरफ, लिअन्नहा, इसलिए कि ये गुरफा मौज़ूअतुन फी मिल्किही, ये रखा हुआ है, बना हुआ है, फी मिल्किल बैत, बैत वाले की मिल्कियत में। वो हुआ भाई उसकी मिल्कियत कहाँ से हो गई? कहते हैं कि ये जो ऊपर छत है, हवा और बैत ही, ये नीचे वाले के कमरे की हवा है, हवा में जितनी भी बनती जाएँ चीज़ें आसमान तक वो इसी की होंगी। वो मुजर्रदो फ़तहिल बाब इलल गैर, और सिर्फ दरवाज़े का गैर की तरफ खोलना, ला युफीदुल यद, ये यद का फ़ायदा नहीं देता है। हाज़ा, ये जो हमने बात कही कि हम साहिब बैत को तरजीह देंगे, इज़ा लम यकुन, जब न हो, मन इलैहिल बाब, वो शख्स के जिसकी तरफ दरवाज़ा खुल रहा है, मुतसर्रिफ़न फ़ीहा, वो उस गुरफा में कोई तसरफ़ न करता हो, बेसुकना वगैरह, न उसमें रहाइश पजीर है, न उसमें मेहमान खाना है, न उसमें लाइब्रेरी है। व इल्ला, लेकिन अगर वो भी उसमें तसरफ़ रखता है, क़ुद्दिम, तो उसको मुक़द्दम किया जाएगा। क्यों? लिअन्न यदहु अलैहा बिज़ात, इसलिए कि इस तसरफ़ वाले का इस कमरे पर ज़ात कमरा पर हाथ है, ले इक़्तिदा तसरफ़ लह, इसलिए कि तसरफ़ तकादा करता है कि ये ज़ातन इस कमरे का मालिक है। वह यदो मालिकिल हवा है, लेकिन हवा के मालिक का हाथ जो है जना वो बेतबीयत है, डायरेक्ट वो इस गुरफे में ताल्लुक़ नहीं रखता, इससे नीचे वाले कमरे की वजह से ऊपर का मालिक बना है। वह ज़ाती है तो अक़वा, और जिसका तसरफ़ ज़ाती है वो अक़वा है। म एहतमाल तसावी, एहतमाल है कि भाई ये शख्स दूसरा और ये बैत वाला मुसावी हो, ले सबूत यद मिनल जानिबैन, इसलिए कि दोनों की तरफ से इस कमरे पर कब्ज़ा है। फिल जुमला, कम ज़्यादा को तो हम तोलेंगे नहीं। व अदम तासीर क़ुव्वत यद, या व अदम तासीर क़ुव्वत यद, हाथ के मज़बूत होने का हमने कहा था किसी किस्म का कोई असर नहीं है। खूब, अस्सादिसतो, इससे पहले अलमसअला को तकदीर में रखेंगे, यानी छठा मसअला। लौ तदाअया जिदार, अगर दो शख्स एक दीवार में आपस में झगड़ा करते हैं, गैर मुत्तसिलिन बिबिनाए अहदिहिमा, वो दीवार दोनों में से किसी के घर के साथ मुत्तसिल नहीं है, और मुत्तसिलन बिबिनाएहिमा मअन, या दोनों के घर के साथ मुत्तसिल है। खूब, इत्तसाफ़ तरसीफ़, ऐसी मिलावट के आपस में जुड़ी हुई है, दीवार की ईंटें और उस घर की ईंटें एक दूसरे के साथ जो है क्या है चिपकी हुई हैं। खूब, तो फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे? खूब फरमाते हैं कि वह हुआ, ये तरसीफ़ क्या है? तदाखुलुल अहजारे व नाव्या, पत्थर या इस जैसी जो दूसरी चीज़ें हैं जिनसे दीवार बनती है वो एक दूसरे में दाखिल हैं, अला वजह, इस तरीके से वो एक दूसरे में दाखिल हैं कि यबउद कौनुहु मुहदसन बाद वज़इल हाइत, बईद लगता है कि ये दीवार उस घर के दीवारों से बाद में बनाई गई हो। अलमुत्तसिल बिह, जिसके साथ मुत्तसिल है, बिही की ज़मीर हाइत की तरफ जाएगी। फ़इन हलफ़ा, अगर ये दोनों कसम उठाते हैं, वो कहते मेरी है उसकी नहीं, वो कहते मेरी है उसकी नहीं, और नकला, या दोनों नकुल करते हैं, कसम नहीं खाते हैं, फ़हुव लहुमा, तो ये दीवार इन दोनों की होगी। व इल्ला, लेकिन दोनों न कसम खाते हैं न दोनों की तरफ से नकुल है, बल्कि क्या है? फ़इन हलफ़ अहदुहुमा व नकल आखर, एक जो है कसम उठाता है, दूसरा नकुल करता है, फ़हुव लिल हालिफ़, तो ये दीवार उसी को मिलेगी जिसने कसम उठाया है। वलव इत्तसल बिअहदिहिमा खासा, लेकिन अगर दीवार किसी एक के घर के साथ मिली हुई है, तरसीफ़ वाला मिलना, हलफ, तो वही अकेला बंदा कसम खाएगा। वक़ुज़िय लहू, और फ़ैसला उसके हक़ में दिया जाएगा, बिही, कि भाई ये दीवार तेरी है। व मिसलहु मा लौ कान लिअहदिहिमा अलैहि क़ुब्बतुन,
اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا اس دیوار کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے، قبہ کا مطلب کیا ہے بھائی، اونٹ کی پشت کی طرح مثلا کوئی ہلکا سا کمرہ دیوار کے اوپر کوئی بنا ہوا ہے، جیسے چوکی دار یا جیل اگر آپ نے دیکھو تو ان کے کونے کونے پہ ایک اوپر دیوار پہ کمرہ بنا ہوتا ہے، اور غرفہ، لیکن غرفہ اور قبہ میں فرق ہے کہ قبہ جو ہے وہ خیمے کی طرح ہوتا ہے، غرفہ سیدھا کمرے کی طرح ہوتا ہے، او جناب سترتن، اس پر جو ہے کیا ہے کوئی سترہ ہے۔ سترے کا ویسے تو لفظی ترجمہ یہ کہ ڈھانپنے والی چیز، جس کے ذریعے چھت وغیرہ کو ڈھانپا جاتا ہے تاکہ مثلا چھت وغیرہ جو ہے کیا ہے محفوظ رہے۔ لِسَيْرُورَتِ ہی بِجَمِيعِ ذَلِكَ، اس لیے ہو جائے گا یہ شخص جس کی یہ نشانیاں اس دیوار پر ہیں، ذا یدن، یہ صاحب ید ہے، فعلیہ الیمین، تو ہم اسے کہیں گے کہ تم قسم اٹھاؤ، مع فقد البینۃ، جب تمہارے پاس کوئی بینہ موجود نہیں ہے۔ وَكَذَا، اور اسی جو ہے کیا ہے جناب غرفہ قبہ کی طرح، لو کان لأحدہما خاصہ، اگر ہو ان دو اشخاص میں سے کسی ایک کے لیے علیہ اس دیوار پر جو ہے کیا ہے جناب جزءن، وہ جزءن کیا ہے، وہ چھت کے بیچ والی لکڑی یا آج کل گاٹر، فَإِنَّهُ يُقْذَلَ، پھر بتحقیق شان یہ ہے قضاوت کی جائے گی کہ اسی لکڑی والے کی یہ دیوار ہے، بہی کی ضمیر دیوار کی طرف جائے گی، لیکن بے یمین ہی، اس کو قسم اٹھانی پڑے گی۔ او لہما، یا دونوں کی لکڑیاں اس دیوار پہ رکھی ہوئی ہیں، فلہما، تو یہ دیوار پھر ان دونوں کی ہو جائے گی۔ وَلَوِ اِتَّصَلَ بِأَحَدِهِمَا، اگر یہ دیوار کسی ایک کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وَكَانَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ جِزْءٌ، اور دوسرے کی اس پر لکڑی ہے، تو بھی تساویا، یہ دونوں اشخاص اس دیوار میں مشترک ہوں گے، علی الاقویٰ، قول قوی کے مطابق۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَاحِدَةٌ مِنَ الْمُرَجَّحَاتِ وَمَعَ الْآخَرِ الْبَاقِيَةُ، اگر ایک شخص کی ایک مرجع صرف لکڑی رکھی ہوئی ہے اور دوسرے کا اس کے اوپر قبہ بھی بنا ہوا ہے، غرفہ بھی بنا ہوا ہے، تو فرماتے اذ لا اثر لزیادت الید، بھائی زیادہ کنٹرول اور کم کنٹرول کا کوئی اثر نہیں ہے، کما سلف، جیسے کہ یہ بات گزر چکی، کہاں، جو کپڑے کو دو شخص پکڑے ہوئے تھے اور دوسری چیزیں۔ اما الخوارج من احد الجانبین، اچھا بھائی گھر بناتے ہیں آج کل شہروں میں تو جو ہے کیا ہے، گھر کی چھت سے پھر 4 فٹ باہر بھی گلی میں وہ اوپر والی چھت بنا دیتے ہیں۔ ایک کی طرف سے خوارج ہیں کسی میدان میں، اور منہما، یا دونوں کی طرف سے ہیں، مثلا من نقشن، اس پہ کوئی جناب پینٹنگ کی ہوئی ہے، وہ وتد کوئی کیل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یا جو ہے کیا ہے جناب رف یعنی وہی الماری ٹائپ کی ایک چیز جو دیوار کے پہ ہی بنتی ہے وہ ہے، ورنہ وہ روزان، یہ روزان بنے ہوئے ہیں۔ روزان جو ہے کیا ہے جناب، یہ جو ہے جمع ہے غالباً، جیسے طاقات، طاقات کا مطلب کیا ہے، خوب اس پر کچھ جو ہے وہ جناب اور چیزیں بنی ہوئی ہیں، خوب مثلا فوٹو لگے ہوئے ہیں یا اس قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، فلا ترجیح بہا، تو ان چیزوں کے ذریعے ترجیح نہیں دی جا سکتی، کیوں، لامکان احداثھا من جہت واضحہ، ممکن ہے کہ بھائی اس دیوار پہ یہ نقش و نگار کسی شخص نے لگائے ہیں، جبکہ دیوار بنانے والے کو من غیر شعور الآخر، خوب دوسرے کو کوئی شعور ہی نہیں تھا، جیسے آج کل ہمارے شہروں میں حکیم کی، ڈاکٹر کی، یہ وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، الا مآکد القمت، قمت بالکسر، خوب کہتے ہیں کہ اس کو کسرے کے ساتھ پڑھیں، میم کو بھی ساکن کر کے پڑھنا ہوگا۔ یہ قمت کیا ہوتا ہے بھائی، آج کل تو ہم RCC گھروں میں اور پکے گھروں میں رہتے ہیں، پرانے زمانے میں گھاس کے گھر بناتے تھے، پھر اس کو رسی کے ساتھ باندھتے تھے کہ ہوا میں اڑ نہ جائے چھت وغیرہ، وہ ہوا یہ قمت کیا ہے، الحبل الذی، یہ وہ رسی ہے، یشد بہی الخص، جس کے ساتھ چھت والا گھاس باندھا جاتا تھا، خوب بضم کہتے ہیں، خص کو جو ہے کیا ہے ضمے کے ساتھ پڑھیں، اور جمع و قمات، یہ قمت مفرد، اس کی جمع قمات ہے، جیسے رجال، وہی شداد، یہ ایسی رسیاں ہوتی ہیں، وہ یہ شداد الخص، یہ خص کی یعنی اس گھاس کی رسیاں ہوتی ہیں، من لیف و خوص و نحوے وغیرہ، کبھی مثلا یہ لیف کھجور کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی مثلا جیسے ہم چارپائی کی بنائی کراتے ہیں، اس قسم کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ فإنه يقضى بها،
پھر بتحقیق کہ جس میں یہ گرہیں لگی ہوئی ہیں اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ اسی بندے کی ہیں، فَيُرَجَّهُ مَنْ إِلَيْهِ مَآكِدُ الْقِمَتِ۔ تو آپ دیکھیں قیمت کی گرہیں کس طرف لگی ہوئی ہیں، جس طرف گرہیں لگی ہوئی ہیں وہ اس کی ہیں۔ لو تنازعا فی الخص، اگر یہ اختلاف کرتے ہیں خص میں، وہ ہوا یہ خص ہے کیا؟ البیت الذی یعمل من القصب، یہ وہ گھر ہے جو بنایا جاتا ہے قصب سے۔ قصب جو یہ پانی میں جو گھاس وغیرہ اگتا ہے، یا جو ہے مثلا سرکنڈے یہ جو تھر وغیرہ میں ہوتے ہیں، وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ بین الاصحاب، یا اس قسم کے گھاس سے جو گھر بنتا ہے یہ مشہور ہے اصحاب کے درمیان۔ وَمِنْهُمْ، اور علماء میں سے من جعل، جس ایسا بھی عالم ہے جس نے قرار دیا حکم الخص کالجدار، کہ بھائی یہ خص کا حکم بھی وہی اس دیوار والا حکم ہے جو دو گھروں کے بیچ میں تھی۔ وہ الموافق للاصل، کہتے ہیں یہی موافق ہے اصل کے۔ اصل کیا ہے؟ عدم اختصاص احد المتنازعین بالخص، کہ بھائی یہ جو ہے کیا ہے دونوں میں سے کوئی ایک اس کا مالک نہ ہو۔ تو اب خص کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ تو اپنے گھر کو چار دیواری لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھر میں چار دیواری نہیں ہے تو گھاس کی ایسے پردے کے لیے جو ہے کیا ہے جناب دیوار نما چیز بنا دیتے ہیں، تو اس کو بھی پھر جو ہے کیا ہے رسیوں وغیرہ کے ساتھ باندھتے ہیں۔ تو جو شخص مالک ہوگا وہ اپنی ہی طرف سے گرہ لگائے گا، تو جس کی طرف سے گرہ ہوگی یہ خص بھی اسی کی ہوگی۔ اور آخری قول تو یہ کہ نہیں بھائی اس ایک کی نہیں ہوگی بلکہ یہ دونوں کے بیچ میں مشترک ہوگی۔ تو الحمدللہ آج کتاب صلح ختم ہوئی، زندگی رہی تو اگلے درس میں کتاب شرکت یا شرکت پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔